بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مکان کے اندر تشریف لائے اور جہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسے مولد مقدس کہا جاتا ہے۔ یہ زمین، فرش زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں پہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ حضرت عقیل بن ابی طالب کا مکان تھا، اور اسی میں آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر وہ انہی کے قبضے میں رہا۔ پھر اس کے بعد جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو ان کے بھائی تھے محمد بن یوسف، تو انہوں نے وہ ان سے 1,00,000 دینار کے اندر وہ خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر وہاں پہ بڑا ایک خوبصورت سفید رنگ کا مکان بنایا، اور اس مکان وہ ان کے قبضے میں رہا۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، تو پھر ایک بہت ہی نیک سیرت خاتون زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھیں، تو وہ جس وقت وہاں پہ آئیں تو انہوں نے وہ خریدنے کے بعد پھر وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کی، اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ ثم بنتھا زبیدہ تو مسجدن حین حجت، کہ جس وقت وہ حج کے لیے تشریف لائیں تو اس وقت انہوں نے وہ جگہ خریدی، اور خریدنے کے بعد پھر وہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی، اور مسجد تعمیر کرنے کے بعد پھر وہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر میلاد پڑھا جاتا، اور 12 ربیع الاول کو اہل مکہ وہاں پہ اکٹھا ہوتے اور نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور ایک زمانے تک وہاں پہ میلاد ہوتا رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پہ شرکت کی ہے، اور بڑے بڑے محدثین کرام نے وہاں پہ شرکت کی، اور مفسرین کرام نے، علماء اعلام اور علماء اسلام نے، کہ جو وہاں پہ اس بابرکت جگہ پہ بابرکت محفل کے اندر وہ شریک ہوتے رہے۔ پھر اس وقت خیر موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے بالکل وہ سارا سلسلہ ہی درہم برہم کر دیا۔ وہاں اس وقت ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، اکثر اوقات وہ بھی بند رہتی ہے، اور وہ مقدس مقامات اس کی زیارت کے لیے بھی جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پوری دنیا کے اندر آج بھی منایا جاتا ہے، اور ایک زمانے سے یہ منایا جا رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس تعلق سے جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کا تعلق ہے، تو اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہی میں سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عظیم ترین نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سورہ نحل آیت نمبر 114 پڑھ کر کے دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم کھاؤ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور دوسرے مقام پہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 17 کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو، اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس طریقے سے بہت سی آیات مبارکہ ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا قدوس کی جو نعمت ہو تو اس کا چرچا کیا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو اس کا چرچا بھی کرنا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت بھی عطا کرے تو اس کا شکریہ بھی پاک پروردگار عالم کا عطا کرنا ہے، یہ قرآن حکیم کہتا ہے۔ اب سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ عظیم ترین نعمت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہے۔ حضور کی آمد ہی کی وجہ سے تو دنیا کے اندر ساری بہاریں ہیں، اور جس دن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ملے تو جو خدائے قدوس کے نیکوکار بندے ہیں وہ اس پاک پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور اس کی رحمت کا چرچا بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ رب قدوس ارشاد فرمایا سورہ یونس اٹھا کر کے دیکھیے آیت نمبر 58،
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے اور کچھ چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اب خدائے قدوس کی جو نعمت ملی ہے تو اس کا چرچہ بھی کرنا ہے، اس کی شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدائے قدوس کی سب سے بڑی نعمت ہیں تو اس کا تذکرہ کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت امام ابو شامہ جو حضرت امام نووی شارح مسلم کے استاد ہیں اور بہت عظیم اور جلیل محدث ہیں، سیرت حلبیہ کے اندر ان کا یہ قول ہے کہ ہمارے زمانے میں جو بہترین نیا کام کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے دن صدقات اور خیرات کرتے ہیں اور اظہار مسرت کے لیے اپنے گھروں اور کوچوں کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، فقراء و مساکین کے ساتھ احسان و مروت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ نیز جو شخص یہ کام کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور عظمت کا چراغ ضیا بار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اور حضور کو رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس بہجت و مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم اور جلیل محدث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ موجودہ صورت میں محفل میلاد کا انعقاد قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا، یعنی جو اس کی حیت ہے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات جو محفل میلاد کے اندر ہوتے ہیں قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں، سارے صحابہ کرام بھی بیان فرماتے رہے۔ اور لیکن جو موجودہ صورت ہے اس کے تعلق سے حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کا انعقاد قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا، پھر اس وقت سے تمام ملکوں میں اور تمام بڑے شہروں میں اہل اسلام میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات و خیرات سے فقراء و مساکین کی دلداری کرتے ہیں۔ حضور کی ولادت باسعادت کا واقعہ پڑھ کر حاضرین کو بڑے اہتمام سے سنایا جاتا ہے، اور اس عمل کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل امین کی ان پر بارش کرتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں قال ابن الجوزی من خواصہ انہ امان فی ذلک العام وبشرى آجلۃ بنیل البغیہ والمرام، کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کی خصوصی برکتوں سے یہ ہے کہ جو اس کو منعقد کرتا ہے اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے اور اپنے مقصد اور مطلوب کی جلدی حصول کے لیے یہ ایک بشارت ہے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آمد پہ جو مولود شریف پڑھا جاتا ہے اور محفل میلاد ہوتی ہے، ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء اسلام نے یہ ان محفلوں کے اندر شرکت کی ہے اور اس کو ذریعہ برکات و نجات سمجھا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو محفل میلاد ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو کائنات کی ہر چیز خوش تھی، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، جانور بھی خوش تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ترانے ان کی زبانوں کے اوپر تھے، اور اس طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ اور درختوں کا پتا پتا، کائنات کا گوشہ گوشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے شاداں و فرحاں تھا۔ اس وقت بھی اہل اسلام جب وہ تاریخ آتی ہے تو سارے اہل اسلام میں سے ہر بندہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو محفل میلاد ہے یہ اہل اسلام جو اس کا انعقاد پوری دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ فرض، واجب، سنت موقع یا سنت غیر موقع نہیں، مستحب ہے، مندوب ہے، مستحسن ہے، اچھا کام ہے۔ دلوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق بیدار ہوتا ہے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک بہت جلیل محدث اور بہت بڑے ولی کامل تھے، اور بہت سے لوگ ان کے علم کے اعتراض بھی کرتے ہیں، آپ نے بیگانے سارے، تو وہ جب بیٹھے تو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہیں اپنی چارپائی کے اوپر بٹھا کر کے کہا مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے
اپنی ٹوپی اعلیٰ حضرت کو اڑائی اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی خود انہوں نے پہنی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ محفل میلاد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے محفل میلاد۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک مستحب ہے لیکن میرے نزدیک سنت ہے، اور انہوں نے اس کی کہا حضرت تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب اپنے علاقے سے باہر نکلتے تھے یہی تو کہتے تھے کہ شہر مکہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور ان کی رسالت کا آپ اقرار کر لیں، اور جو ان کی رسالت کو مان لے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور ان کا دین یہ ہے جس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پوری دنیا کو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات ہی تو بتاتے تھے صحابہ کرام۔ اب فرق یہ ہے کہ ہم اپنی محفل میلاد کے اندر لڈو تقسیم کرتے ہیں، صحابہ کرام اپنی محفل کے اندر اپنے سروں کو تقسیم کیا کرتے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے اوپر علامہ ابو القاسم سہیلی یہ لکھتے ہیں کہ روز الانف کے اندر کہ اس دن انا ابلیس لعنہ اللہ رن اربع رنات، کہ 4 مرتبہ ابلیس جو ہے وہ چیخ مار مار کر کے رویا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسری مرتبہ جب اسے بلندی سے پستی کی طرف ڈھکیلا گیا، اور تیسری مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، یعنی اس دن وہ شیطان بہت زیادہ رویا ہے۔ اور علامہ احمد بن زینی دہلان السیرۃ النبویہ کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اکرمہ سے مروی ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے تارے گر رہے ہیں۔ اس نے اپنے لشکریوں کو کہا رات وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اس کے لشکریوں نے اسے کہا کہ تم اس کے نزدیک جاؤ اور اسے چھو کر کے جنون میں مبتلا کر دو معاذ اللہ۔ جب وہ اس نیت سے حضور کے قریب جانے لگا تو حضرت جبریل نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور اسے دور عدن میں پھینک دیا۔ یعنی اس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے سب سے زیادہ رنجیدہ شیطان ہوا، داڑیں مار مار کے چیخا شیطان ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کا جب یوم ولادت آتا ہے تو اس دن بھی 2 طرح کے گروپ ہوتے ہیں، ایک وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، وہ صحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہے اور خوب زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اور کچھ لوگ اس دن بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری ان سے بھی گزارش ہے رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا طریقہ ہے۔ یہ ہرگز کسی بھی جو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد کے بہت سے برکات ہیں اور بہت سے فوائد ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی اور ہماری نسلوں کو آقا کریم علیہ السلام کی محفل میلاد کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔